لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعر الحرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر کر جیسے اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر ایک حکم یہ آیا ہے کہ تم وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دیگر لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حج میں تجارت اور ذکر الہی کا بیان۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تجارت کے ذریعے تم حج کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل اور رزق حاصل کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم مزدلفہ کی طرف پلٹو، من عرفات، عرفات کا وقوف کرنے کے بعد واپس پلٹو۔ حج کرنے والے پر عرفات کا وقوف فرض ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، المشعر الحرام سے مراد مزدلفہ کی سرزمین کا جبل کرا ہے جس پر امام ٹھہرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے دو پہاڑوں کے درمیان عرفات کے دونوں تنگ کناروں سے وادی محشر تک علاقہ مراد ہے۔ یہاں پر کیے جانے والے ذکر سے مراد تلبیہ ہے، جبکہ یہاں مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کو عمدہ طریقے سے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں اچھی ہدایت عطا کی ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یعنی عید والے دن کی صبح مزدلفہ سے پلٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، لوگوں کو استغفار کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ نزول رحمت کی جگہوں، قبولیت کے علاقوں اور اجابت دعا کے مقامات میں ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ تو جب تم حج کے مناسک یعنی ارکان پورے کر لو تو اپنے دادا کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر دیجئے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مناسک حج کے بعد ذکر الہی کا بیان۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، یعنی جب تم یوم النحر کو اعمال حج سے فارغ ہو جاؤ۔ اس دن کے اعمال یہ ہیں: کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا اور طواف افاضہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، عرب جب حج سے فارغ ہو جاتے تو وہ ٹھہرتے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور فضائل و مناقب بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس ذکر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔
او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ذکر کریں، خلاق سے مراد حصہ ہے، یعنی اس دعا کرنے والے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ جس کا آخرت میں مطالبہ کرے، کیونکہ اس کی غرض صرف دنیا تک ہی محدود ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا۔ اس آیت میں صرف دنیا طلبی پر اکتفا کر لینے کی ممانعت اور اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی چاہت کی انتہا اور اپنا بڑا مقصد دنیا ہی کو بنا لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا بیان۔ حسنۃ دنیا سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں نیک لوگ دنیا میں طلب کرتے ہیں، جیسے نفیس اور پاک دامن بیوی، نیک اولاد اور پاکیزہ رزق۔ حسنۃ الآخرہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، حور العین اور وہ پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ نے متقین و مخلصین کے لیے تیار کی ہیں۔ اولئک، یہ دوسرے گروہ کی طرف اشارہ ہے، لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے اسی قسم کا حصہ ہوگا جو انہوں نے مذکورہ دعا کے ذریعے حاصل کیا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جلد حساب لینے والا کہا، اگرچہ مخلوقات کی کثرت ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت سے مصروف نہیں کرتی، وہ ایک ہی حالت میں سب کا محاسبہ کرے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور گنے ہوئے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہر کر جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جس کی بات دنیاوی زندگی میں آپ کو بھلی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ ایام منا، فی ایام معدودات، یہ وہ دن ہیں جن دنوں منا میں قیام کیا جاتا ہے، ان میں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، ان کے ایام تشریق ہونے پر اتفاق ہے۔ ان میں جس ذکر کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے جمرات کو کنکریاں مارنا، حاجیوں کا منا میں تکبیرات کہنا، اور دیگر شہروں اور ملکوں کے لوگوں کا اپنے شہروں میں نمازوں وغیرہ کے بعد یوم عرفہ کی صبح سے لے کر قربانی کے آخری دن کی شام تک تکبیرات کہنا۔ فمن تعجل، جو ان معدود دنوں میں سے دوسرے دن رمی کر لے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو تیسرے دن تک مؤخر کر دے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں، یہ سب جائز ہے۔ لمن اتقیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس کا معاف ہوگا جو دوران حج اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو حج سے واپس آ کر تمام نافرمانیوں اور گناہوں سے پرہیز رکھے اور پرہیز کرے۔ فسادی اور جھگڑالو شخص کا بیان۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ منافقین کا گروہ ہے جو ایمان ظاہر کرتا ہے اور کفر چھپاتا ہے۔ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا اور مسلمان لوگوں کی کھیتی اور گدھوں کے پاس سے گزرا تو اس نے کھیتی کو جلا دیا اور گدھوں کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، وہ اس پر قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جو میرے دل میں آپ کی یا اسلام کی محبت ہے اس پر اللہ گواہ ہے۔ الدو، سخت جھگڑالو، الدو سے مراد سخت جھگڑالو۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اور جب پلٹتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو غرور اسے گناہ میں پھنسا دیتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب وہ منہ موڑ کر آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سعیٰ فی الارض، چلا جاتا ہے اور زمین میں اپنی تمام تر توانائی صرف کرتا ہے، لیفسد فیہا، وہ زمین میں فساد اور تخریب کاری کرتا ہے، جیسے مسلمانوں کے خلاف نقصان دہ منصوبے بنانا اور چالیں چلنا۔ الحرث، اس سے مراد کھیتی ہے، والنسل، نسل سے مراد اولاد ہے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں فساد کی تمام انواع و اقسام شامل ہیں، خواہ دین میں فساد پیدا کرنا ہو یا امور دنیا میں خرابی برپا کرنا ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظالم کو بادشاہت ملتی ہے تو وہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے کھیتی اور نسل اولاد ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اخذتہ العزت بالاسم، قلبی گناہ نفاق کی وجہ سے عصبیت کا باعث اور نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلبہ اور دل کی سختی اسے گناہ پر اکساتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ فخر و تکبر کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، فحسبہ جہنم، اس کے انجام اور سزا کے طور پر اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ المہاد، اس سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے جو نیند کے لیے تیار کی جاتی ہے۔